خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم پہلے اپنی اس مختصر سی جو زندگی گزری ہے، جو ماضی گزرا، جو حال گزر رہا، اس پر ہم غور کریں کہ ہم نے دنیا کو کیسا پایا. ہم نے دنیا کو کیسا پایا. اب میں اپنے طور پر سوچوں کہ صاحب میری عمر ہو گئی 35 سال، میں نے دنیا کو کیسا پایا، کیونکہ اب جوانی تو جھلک رہی، ویسے ہی صحت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھاپا آئے گا. تو میں 35 سال کی اپنی زندگی کو سوچوں. آپ بھی کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا، کوئی 20 سال، سب سوچے. تو میں سوچوں کہ میں نے اس دنیا کو کیسا پایا. جب میں سوچنے لگا تو مجھے بچپنا یاد آ رہا ہے کہ میں 1.5 یا 2 سال کی میری عمر تھی. مجھے یہ ہلکا سا مطلب تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے. 1.5-2 سال کی میری عمر تھی. مجھے بخار تھا. مجھے سرخ شال میں لپیٹ کر کار میں ڈال کر ایئرپورٹ لے جایا گیا، اس لیے کہ میرے والد صاحب حج کے لیے جا رہے. اتنا مجھے ہلکا سا یاد آ رہا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا. پھر ایک بار یاد آ رہا ہے مجھے کہ میں چھوٹا ہی تھا، کیونکہ میرے والد صاحب جو حج پر چلے گئے تو وہیں میرے والد صاحب انتقال کر گئے. مجھے شفقت نہیں ملی والد صاحب کی، بس ہلکا سا یاد ہے. یہ کنفرم ہے کہ حج کے لیے گئے تھے، حج کیا. حج کے بعد مینا میں بہت لو چلی تھی اور کافی اموات ہوئی تھی، تو ان میں سے ہمارے والد صاحب بھی حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب مجھے ایک اور بچپن کا واقعہ یاد آیا، کیونکہ میں اب چھوٹا تھا، غربت بھی تھی. سب کسی نہ کسی فرد کو ابا، ابا جان، باپا اس طرح پکارتے اور والد صاحب ان کو گود میں لیتے، ان کو تفریح کے لیے لے جاتے. تو میں اپنے جی میں پڑتا کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میری ابا کہہ کر پکاروں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی طرح میں کسی انجانے شخص کے لیے جس کو میں والد کہوں، باپ کہوں، اس کے لیے ایک بار رو پڑا تھا. بیٹھے بیٹھے سے ہی برام میں بیٹھا تھا اور میں رونے لگا کہ افسوس کہ میرا بھی کاش دنیا میں کوئی باپ ہوتا. چلیے عمر بڑھتی رہی، بڑے بھائی نے پالا. اب آخر کار 10-11 سال ہو گئے. میرے بھائی صاحب
کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرین میں, وہ کٹ گئے, ٹکڑے ہو گئے ان کے. میں لاش کو اٹھا رہا ہے حیدرآباد جا کر. اچھا اب میں بالکل بے سہارا ہو گیا. اب نہ میرا باپ تو تھا ہی نہیں پہلے. اچھا بھائی بھی چلا گیا. میری بوڑھی اماں تھی تو وہ بیچاری جوان بیٹے کے غم میں اس نے بھی دم توڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے بھی وہ یاد کرتی رہتی تھی, اس کا بھی بیچاری کا دم توڑ دیا. اللہ اس کی مغفرت ہو. وہ میرے بھائی کے انتقال سے مجھے باہر لے کے بہت صدمہ ہوا تھا. پھر ماں کا انتقال ہوا اور سنتے تھے گھر میں کہ تیری 2 بڑی بڑی بہنیں تھیں بال بچے والی, وہ انتقال کر گئی. 2 تیرے بھائی تھے وہ انتقال کر گئے. تو یہ سارے انتقال کرتے رہے. دادا تھا, 4 دادیاں تھیں وہ انتقال کر چکے میری پیدائش سے پہلے. نانی جان کو میں جانتا تھا, وہ بھی بہرحال میرے بچپن میں انتقال کر گئی. ماموں جان بیچارے ہوتے تھے, ان کا بھی بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس طرح میں مطلب دنیا سے ٹکراتا ہوا, ٹھوکریں کھاتا ہوا جوانی کی طرف آیا. شادی کی, بچے ہوئے. اب بہرحال یہ کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں. جو روتے رہتے نا کہ میرا کوئی نہیں ہے, میں خدا کی قسم رو نہیں رہا ہوں, واللہ العظیم میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں, میں بہت خوش ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کو کیسا پایا, دنیا میں کیا دیا, اس دنیا میں کیا کھویا کیا پایا. تو دنیا نے ہمیشہ دی ٹھوکریں, یتیمی, غربت. تو آپ کو پتا ہے یتیم اور غریبوں کے ساتھ جو معاشرہ سلوک کرتا ہے وہ سلوک ہوتا تھا, بھارت ہوتا رہا ٹھوکریں کھا کر. اللہ کا فضل ہے کہ آج بڑے ہو گئے. تو 35 سال روتے ہوئے, ہنستے ہوئے, اڑتے ہوئے, اچھلتے ہوئے, کودتے ہوئے گزرے. اس دنیا میں غم بھی دیکھا, خوشی بھی. اب بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جو زبان پر نہیں لائی جاتی, مطلب سیکرٹ ہوتی ہے. ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں غم زدہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں میں بھی کم نہیں, مجھے بھی دنیا کے بہت غم ہے, لیکن اس غم کی ایسی کم کیسی. میں تو صاحب بولتا ہوں کہ یہ بالکل مطلب یہ غم بیکار ہے. اپنی تو تمنا یہی ہے جو آنکھ کے روتی ہے غم عشق نبی میں, یا رب نہ اسے اور کسی غم میں رلانا, کہ اس دنیا کے غم میں ہمارے آنسو برباد ہو جائے. ہے ایسی زندگی پر کہ دنیا کے غم کو پکڑ کے بیٹھا رہے, کرتا رہے کہ میرا کوئی نہیں, میرا کوئی نہیں, میرا کوئی نہیں. ارے اتنا بڑا اللہ جو ہے, اتنا بڑا اس کا پیارا حبیب ہے, ایسے ایسوں کے ہوتے ہوئے, ایسے کریموں کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ میرا کوئی نہیں. تو یہ بالکل مطلب ہے, لوگوں کو جب یہ دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ کم از کم الحمدللہ زبان پر شکوہ تو نہیں. یہ کیا کم کرم. تو میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ دنیا کو کیسا پایا. تو یہ دنیا اس نے ہمیشہ مطلب ستایا, اس نے غم دیا, اس نے ٹھوکریں دی, کمزور تھے تو دباتی رہی یہ دنیا. اسی طرح آپ بھی غور کریں, آپ کو دنیا نے کیا دیا. تو آپ میں سے کوئی تو بیچارہ بے روزگار ہوگا کہ جس کو اب اس کی بے روزگاری کی طرف یہ لاتی ہوگی کہ چلو یہاں دعا کرا دیں گے, اللہ کرے گا تو روزی کا سلسلہ ہو جائے. بے روزگار, رات کی نیند اڑی, دن کا چین ختم, گھر والوں کی کڑکڑ الگ, کماتا نہیں, کیا کرے. کوئی بیچارہ ہوگا قرضدار, قرضے کا انبار سر پر ہے, پریشان اور قرض کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچارہ ہوگا مریض, آپ سب سے بڑا مریض تو میں ہوں, لیکن آپ میں سے بہت سارے مریض ہوں گے. میں گناہوں کا مریض ہوں. دنیاوی مرض چھوڑیے, وہ تو ہوتے رہتے, چلتے رہتے, اس میں تو مزہ ہوتا ہے. گناہوں کا مرض شدت اختیار کرتا جاتا ہے. تو آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو مریض ہوں گے. البتہ گناہوں کے مرض کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی. تعویذ لینے جاتے ہیں تو آپ پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو آپ 3 دن سے بخار نہیں جا رہا, اب مجھے کھانسی ہو گئی, مجھے دمہ ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا. کوئی ایسا بھی تو کبھی جائے کسی کے پاس جو کہے کہ صاحب مجھے گناہوں کی بیماری میں اس کا تعویذ دے دو. کوئی ایسا ورد بتا دو کہ جس سے گناہوں کا مرض دور ہو جائے, گناہوں کی عادت چھوٹ جائے. تو ایسے خوش نصیب بہت کم ہوتے ہیں جو مرض گناہ کو تشویش والا سمجھتے ہوں. حالانکہ تشویشناک مرض یہی گناہوں کا مرض ہے. یہ باقی بیماریاں تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے, اگر کوئی سمجھے تو. تو میرے پیارے بھائیو, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جس کو پیٹ کا درد اور مستقل درد ہو. کوئی بیچارہ سانس کا مریض ہوگا, کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا ٹی بی, کسی نے کہہ دیا ہوگا صاحب کینسر کا شبہ ہے, اللہ پھر تو سب کچھ سکون چین ختم ہو گیا. اسی طرح کسی کے گھر میں نااتفاقی ہوگی, کسی کی بیوی اور اس کے درمیان ناچاتی ہوگی, جھگڑا, ہر وقت لڑائی, کسی کے پڑوس میں لڑائی, کسی پر کوئی کیس کسی نے کر دیا ہوگا. یعنی ہر طرح سے یہ دنیا جو ہے یہ آفتوں اور مصیبتوں کا گہوارہ ہے یا نہیں, آپ بتائیے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ اگر صرف میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ماشاءاللہ ہزاروں ہمارے بھائی نظر آ رہے ہیں,
ان میں سے اگر میں کہہ دوں کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں اس دنیا میں بالکل مطمئن ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں تو کوئی ہمت کر جائے کیا صاحب مجھے کوئی دکھ، اس کا مطلب سارے ہی دکھی، تو یہ دنیا ہے دکھوں اور مصیبتوں کا گہوارہ اور گھر۔ پھر اس دنیا میں رہنا کتنا ہے میرے بھائیوں؟ آپ بتائیے، 60 سال، 70، 80، 90، بڑی بوڑھیوں کی دعا سے 125 سال۔ تو ان تمام مطلب سالوں میں 125 سال تو خیر کہنے کی بات ہے۔ میں نے نیو کراچی میں پچھلے دنوں 120 سال کی ایک بڑھیا کا جنازہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو میں مثال دے رہا ہوں، دیکھا نا 120 سال تو کوئی نئی بات تھی، جبھی تو کہا نا 120 سال، تو 125 سال تو پتہ نہیں ملے نہیں ملے، اور کوئی ہوتا تو اخبار میں دیا تھا کہ صاحب 120 سال کی بڑھیا کا انتقال ہو، یہ بہت بڑی بات مانی جاتی ہے۔ تو آپ کو 125 سال ملے گے کہاں سے؟ اب تو وہ غذائیں نہیں، اب تو وہ آب و ہوا نہیں، اب تو ترقی، سائنسی ترقی، یہ پھٹ 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 گاڑیاں ہر طرف بھاگ رہی ہیں، دھواں چھوڑ رہی ہیں، تو گاڑیوں کا شور، ہارن کا شور، تو اس شور کی وجہ سے کانوں کی سماعت پر اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا شور زیادہ ہوتا ہے نا، یہ آخر جو بھی آلہ زیادہ استعمال ہوگا وہ گھس جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، جو بھی مطلب چیزیں زیادہ استعمال کرو گھس جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کان زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، پہلے پرسکون ماحول ہوتا ہے، اب یہ گاڑیاں، موٹریں، کاریں، ٹرینیں، تو اس طرح یہ شور کی وجہ سے کان زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بالکل میں سائنسی طور پر آپ سے کر رہا ہوں، تو اس طرح کان کی سماعت متاثر ہوتی ہے، بندہ بہرا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر پہلے اتنا بوجھ نہیں پڑتا تھا، اب جدید تعلیم، رات دن وہ کتاب میں آنکھیں گاڑ کر پڑے، تو اب یہ ہر ایک کی آنکھوں میں چشمے نظر آ رہے، کثرت مطالعہ، اس کی وجہ سے چشمے آنے، پھر یہ ٹیوب لائٹیں اور مرکیوری، تو پتہ نہیں سرچ لائٹیں اور کسی چیزیں لائٹیں اب ایجاد ہو گئی، تو اس آنکھ کی بھی ایک مطلب حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، تو جتنی روشنی یہ برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اگر روشنی اس آنکھ کے سامنے لاؤ گے تو یہ آنکھیں بھی چندیا جائیں۔ تو اس طرح ان لائٹوں کی کثرت آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ چشمے پہلے نہیں ہوتے تھے، اب زیادہ، اور یہ لڑکوں کو چھوٹے چھوٹے بیچاروں کو چشمے آتے ہیں، یہ اپنی تعلیم پوری کریں گے تو آدھے اندھے ہو جائیں گے، پھر شاید چند سال اور گزاریں گے تو پھر حافظ جی لوگ کہیں گے، پتہ نا نابین ہوگا حافظ جی کہتے ہیں، تو یہ مطلب آنکھوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح مطلب فکروں کی وجہ سے ذہن پر اور تمام اعصاب پر، دل پر اثر پڑتا ہے۔ پہلے ہم نہیں سنتے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہوتا ہے، بہت کم سنتے تھے، اب ہر ایک کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہر ایک ہارٹ فیل ہوتا ہے، حالانکہ پہلے اللہ والوں کی نظروں سے دل جاری ہوتے تھے، اب دل فیل ہو رہے ہیں، نہ وہ نگاہیں ہیں نہ وہ صحبتیں، بدقسمتی سے۔ تو یہ دنیا میرے پیارے سائیں بھائیوں طرح طرح سے غموں کا، اس میں مطلب ہے کوٹ کوٹ کا غم اور رنج بھرے ہوئے، اگر تھوڑا سا سکھ کسی نے دیکھ بھی لیا تو وہ وقتی طور پر سکھ۔ اب ایسی غموں سے بھری ہوئی دنیا، اور پھر وفا اس میں نام کو نہیں، وفا نام کو نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی صاحب گئے، غالباً داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ گوشہ نشین ہو گئے، تو کیا حضور آپ گوشہ نشین ہو گئے اور قوم ویسے ہی بے روی بڑھتی جا رہی ہے، ہدایت کون کرے قوم کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی ہے، وفا مر چکی، لوگ باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بغض اور عناد کے بچھو بھرے۔ وفا کہاں؟ مفاد پرست، میں آپ سے محبت کروں گا اس وقت تک جب مجھے آپ سے مفاد میرا وابستہ ہے، جس دن میرا مفاد ختم ہوا آپ کون میں کو، آپ مالدار ہیں تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا، السلام علیکم تو یہ مذہبی لوگ کرتے ہیں، آج کل تو یہی چلا ہے، چھوٹا بچہ اتنا سا بھی تو بیچارہ وہ بھی تو سیکھتا ہے ذرا ہاتھ پہ ہلانا، تو بیٹے شام کرو، وہ تو السلام علیکم، وہ تو حدیثوں میں، تو ہم تو اپنی لینگویج بولیں گے، ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کے درس سے واسطہ کرنا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا، بھول گئے قرآن و سنت کے درس کو بھول گئے، تو بیٹا چھام کرو تو بیٹا لعنت کرتا ہے، یوں کر تو ہم اس کو تو لعنت کرتے ہیں، آج ہر بچے کو یہ سکھایا عرفی لعنت، اس لیے یہ لعنت نہیں ہے، ایکچولی لعنت کے معنی تو ہے اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کے معنی یاد کر لیں، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور، لیکن یہ عرفی لعنت ہے، تو بچہ ہم کو تو یہ کرتا ہے کیونکہ مولانا کو دیکھتا تھا داڑھی والے کو، تو باپ سمجھتا ہے کہ میری واہ واہ ہوگی کہ میں نے بچے کو سلام کرنا سکھا دیا،
ہم واہ واہ کے خاک کریں گے، ہم کو تو اور غصہ آتا ہے کہ یوں سکھاتے ہیں۔ اسلامی سلام دیے کہ اس کو السلام علیکم سکھاؤ، دوبارہ یہ سلام نہیں۔ ہاں اگر السلام علیکم کہا، السلام علیکم، اور پھر ہاتھ اٹھا دیا، سر ہلا دیا، تو پھر کوئی اللہ نے توفیق عطا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں وفا جو تھی وہ کسی جانے والے انسان کی طرح چلے گئی۔ آج انسان آپس میں ملتا ہے لیکن ان کے دلوں میں بغض و اناد کے بچھو بھرے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیوں پہلے فرما گئے۔ اور آج بھی یہی ہے کہ مفاد پرستی کا دور دورہ ہے، ہم ملیں گے تو مفاد کے لیے، لیکن دل میں بچھو ہے۔ اب آ گیا، آپ آ گئے میرے پاس، آئیے آئیے آئیے، چائے پیئیں گے، ٹھنڈا منگاؤں، اور دل میں کوڑ رہا ہوں کہ یہ کب جان چھوڑے، کاٹا پت پڑے۔ یہ حقیقت آج کا معاشرہ یہی ہے کہ زبانی طور پر تو بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، بڑی لفٹ دیتے ہیں، چائے بوتل کی صلاح کرتے ہیں، اور وہ اگر ہاں کہہ بیٹھے ہماری جعلی محبت کے دام میں پھنس جائے کہ بیچارہ اخلاص کے ساتھ ہم کو دعوت دے رہا ہے، اور وہ ہاں کہہ بیٹھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یار بوتل پلائی دو، بولیں کہ یار یہ کانٹا بس پڑا کے 3 روپے نکل رہے، ابھی آدھے گھنٹے تک جان بھی نہیں چھوڑے گا، دماغ کھاتا ہے۔ تو آج کل یہی ماحول ہے یا نہیں، آپ بتائیے، کچھ ایسا ہی ہے آج کل۔ تو یہ کہ یہ دنیا ایسی ہے میرے بھائیوں، تو اب عقلاً بھی آپ فرمائیں کہ اس سے دل لگانا کیسا، اس بے وفا مردار دنیا سے کون دل لگے؟ دل تو اس سے لگائے جو جس کی ڈکشنری میں، جس کی لغت میں بے وفائی ہے ہی نہیں، ہے نا؟ دل تو اسی سے لگائے کہ وفا جس کے گھر کی لونڈی ہے، خادمہ، تو اسی سے دل لگائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا سے دل لگانا چھوڑ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل لگانا ہمیں سیکھنا۔ اسی دنیا کے بارے میں میرے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بے رغبتی کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے، اور آپ کے جسم نازنین پر چٹائی کے نشانات ابھر گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ آمینہ کے پھول کا سرمگی بدن اور اس پر یہ چٹائی کے نشانات، تو محبت تھی دل میں، آنکھوں سے آنسو جاری رو پڑے۔ سرکار نے عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیصر و کسریٰ کے ٹھاٹھ یاد آ رہے، قیصر روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، اور ایران کا کسریٰ، مجھے ان بادشاہوں کے ٹھاٹھ یاد آ رہے ہیں۔ کفار اس قدر ناز و نعم اٹھائیں اور اس قدر آسائش، عیش و تعیش کی زندگی بسر کریں، اور آپ 2 جہاں کے تاجدار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نعمتیں دے دی ہیں، اور ہمارے لیے آخرت میں نعمتیں جمع کر رکھی، آخرت میں نعمتیں ہمارے لیے محفوظ ہیں۔ بعض بزرگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب دنیا میں ان کو کوئی نعمت پہنچ جاتی، آج اگر دنیا میں نعمت پہنچ جائے تو ہم کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں آج اگر امامی بانڈ نکلے ہوں، آج نکلے ہوں دل پر، اور آپ میں سے کسی کو آ کر چاہے یہاں کر کوئی کان میں کہہ دے کہ تیرا 5 لاکھ کا انعام لگ گیا ہے، کیا اس کا چین لگے گا، دل لگے گا؟ کوئی یہاں سے بھاگ نہیں کرے گا تو کوئی پکڑ کے یہاں سے نکال دے۔ انہیں دنیاوی نعمت پانے پر ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کسی کو پتا چل جائے کہ تیری نوکری لگ گئی ہے، ابھی اچھلتا پھدکتا پہنچ۔ تو بعض بزرگوں کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، ہم آفتوں اور بلاؤں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو اگر دنیا کی نعمت مل جائے، ابھی کوئی مجھے 500 کا نذرانہ دے دے، ابھی خوشی کے مارے میرے منہ سے الفاظ نہ نکلے، اتنا پھول جاؤں 500 روپیہ۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ دنیا میں جب ان کو کوئی غم پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی تو خوش ہوتے تھے، اور ہم جیسے دنیا والے جو ہیں یا مجھ جیسے آپ کو اچھے لوگ ہیں، ان دنیا والوں کو، مجھ جیسوں کو اگر دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، کوئی نذرانہ شکرانہ مل جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت جو ہے میرے پیارے بھائیوں
اس دنیا کی ایسی نہیں ہے واقعی کہ اس پر خوش ہوا جائے. ایک بزرگ کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا تھا. ان کی ایک منی سی تھی بچی چھوٹی. بچوں سے کس کو پیار نہیں, کو بہت پیار تھا, بہت ہی پیار تھا. ایک بار سوئے ہوئے تھے, خواب دیکھا. خواب میں کہا جا رہا ہے کہ بچی کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتی. یا بچی کی محبت اختیار کر لو یا اللہ کی محبت اختیار کر لو. تو فوراً منہ سے نکلا کہ میں اللہ کی محبت پر بچی کی محبت کو قربان کر. ایک دم شور برپا, ایک دم آنکھ کھل گئی. تو لوگ دوڑے دوڑے آ رہے تھے اور کہا کہ حضرت وہ آپ کی بچی کوٹھے پر سے کھیلتے کھیلتے گر گئی, مر گئی. خیر ہمارے میں وہ قوت برداشت, بلکہ یہ جذبہ کہاں, ہم بھی ایسا سوچے. ہماری سوچے کا, ہماری سوچ, ہماری فکر دنیا کے لیے وقف ہے. چاہے اس دنیا نے کتنے غم دیے, اس دنیا نے صدموں پر صدمے دیے, اس دنیا نے وفا کا جنازہ اٹھا دیا, بے وفائی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے, لیکن ہم اس دنیا سے مایوس نہیں. ہم برابر اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. لیکن بڑی حیرت ہے ہم دنیا داروں کو, صبح سے شام تک جس طرح کولو کا بیل چلتا ہے, ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یار یہ کولو کا بیل بیچارہ یہ ایک ہی جگہ گھومتا رہتا ہے, یہ کولو کا بیل پھرتا رہتا ہے, صبح سے شام تک پھرتا رہتا ہے, چاہے اس نے میلوں سفر طے کر لیا, لیکن غریب ہے وہیں کا وہیں, کوئی ترقی اس میں نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیل بے وقوف. بھائی جس میں عقل ہی نہیں ہے اس کے بے وقوف ہونے کا سوال ہی نہیں. بے وقوف تو وہ ہے کہ جس میں اچھی خاصی عقل رکھی گئی ہے وہ حماقت کا مظاہرہ ہے. تو حضرت انسان کو دیکھیے, یہ صبح سے شام تک بیل کی طرح چلتا رہتا ہے. صبح کا جب ڈیوٹی پر آتا ہے تو بڑی کوف سی ہوتی ہے کہ یار اب جلدی دوپہر ہو, ابھی یار گرمی زیادہ, اگر ٹھنڈا پہر ہو جائے, جلدی شام آ جائے, جب جلدی 6 بجے تو ہم بھاگ جائیں, چھٹی ہو. 6 بج گئے بھاگ گئے, چھٹی ہو گئی. پھر رات جھوٹوں بسر کی, پھر صبح پھر دل دھڑک رہا ہے کہ ڈیوٹی پر جانا ہے. پھر یار جلدی ٹائم پاس ہو, جلدی 6 بجے ہم چھوٹ جائیں, جلدی 14 اگست آ جائے تو چھٹی کا دن مل جائے گا, تفریح کے لیے چلیں گے. جلدی 6 ستمبر آ جائے, جلدی 11 ستمبر آ جائے, جلدی 1 مئی آ جائے, فلاں آ جائے, بقرعید آ جائے, 3 دن چھٹی مل جائے گی. وہ اللہ کے لیے قربانی کرتے کرنے والے, اپن کو تو چھٹی چاہیے, 3 دن چھٹی مل جائے گی, بقرعید آ جائے. ارے نادان, تو اتنی تیزی سے سفر کرنا چاہتا ہے کہ جلدی 14 اگست بھی آئے, اڑ کر 1 مئی بھی آئے, جلدی جلدی بقرعید کی چھٹیاں بھی گلے سے لگا لیں, تو یہ نہیں سوچتا کہ تیری زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے. تو یوں تو تیزی سے موت کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ تمام تیری تمنائیں تجھے تیزی کے ساتھ موت کی طرف لیے جا رہی. یہ کبھی نہیں سوچا کہ جلدی جلدی 6 بج جائیں, شام ہو جائے, ابھی 4 ہی بجے, تو 6 بجنے کی جلدی خواہش تو کر رہا ہے, لیکن یہ سوچ لے کہ جیسے ہی 6 بج جائیں گے تیری زندگی کے 2 گھنٹے مزید کم ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچ. تو دن بھر کولو کے بیل کی طرح انسان چلتا ہے, رات کو سو جاتا ہے, خوش ہوتا رہتا ہے, جلدی جلدی ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور بعض تو ایسے عجیب دنیا دار دیکھے, 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے تو چلو لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں, 12-12 گھنٹے بھی ڈیوٹی دینے والے. ایسے بھی دیکھے کہ 18-18 گھنٹے ڈیوٹی, 18 ڈیوٹی. زندگی کا کیا مزہ, دنیا میں بھی کیا مزہ. 18 گھنٹے آدمی کام ہی کرتا رہے, کام ہی کرتا رہے, اور کام کرتے کرتے جھونکا کھا لے, ذرا بھیڑ نہیں ہے تو سستا لے پڑا رہے, پھر کسی نے آ کر ٹانگ کھینچی تو پھر کھڑا ہو گیا, پھر ذرا ان کا تو پھر کسی نے ہاتھ پکڑ کے ہلا دیا. کیا زندگی. پھر بھی پیسے بڑے میٹھے, بس پیسے جمع کیا, اوور ٹائم کرتے رہو, اوور ٹائم لگاتے رہو, اوور ٹائم لگاتے رہو, پیسہ پیسہ پیسہ. یعنی انسان کا سب سے بڑا مقصد حیات پیسہ ہے, اور یہ پیسہ آپ کو پتا ہے پرایا ہے. آپ کتنا ہی کمائیں, جتنا آپ کا پیٹ ہے اتنا ہی کھائیں. کیا آپ زیادہ کھا سکتے. آپ کے سامنے دیگ چڑھی ہوئی ہے پلاؤ کی, بڑی خوشبو اٹھ رہی ہے, آپ کا دل بھی راغب ہے, اس کی طرف طبیعت چاہتی ہے, جی چاہتا کہ یہ سارا ہی کھا ڈالے, لیکن آپ کھانے پر قدرت کا رکھتے, 1 پلیٹ کھا لیں گے, زیادہ زیادہ اگر کھاؤ ہوئے تو 2 پلیٹ آپ ہڑپ کر جائیں گے. آپ کھائیں گے اتنا جتنا یہ اجازت دے گا. اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دل سیر نہیں ہوتا, جی چاہتا ہے کہ یار بہت لذیذ ہے اور کھاؤ, لیکن ڈالیں کہاں, ڈالیں.
تو مجبور ہو. تو آپ جتنا بھی کمائیں کروڑوں روپے جمع کریں, کھائیں گے اتنا جتنی یہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ اجازت. تھان کے تھانہ لپیٹ تو نہیں لیں گے اپنے جسم پر, پہنیں گے اتنا ہی 6 گز کا یا آس پاس کا جو مطلب جوڑا بنتا ہے آپ وہی پہنیں گے. آپ 40 گز کا تھان تو نہیں لپیٹ سکتے اپنے جسم پر, لپیٹ لیں تو بھی آپ کو تکلیف ہو. تو استعمال اتنا ہی کریں گے جتنا آپ مطلب کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال, اس کا مال تو اتنا ہی ہے کہ اس نے کھا کر ہضم کر لیا, پہن کر پرانا کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے چلتا کیا. باقی جو سارا مال ہے وہ تو بعد والوں کے لیے. اور مت ماری گئی ہے, میں تو کہتا ہوں رزق حرام کمانے والوں کی. اتنا حرام کمائی, رشوت بھرتے جاتے ہیں. اس کے ہاتھ میں آیا تو بہت سارا سنا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو لے کر اس کے عزیز 4 قدم چلتے ہیں تو میت اٹھ کر چارپائی, پہلے چارپائی پہ لے جاتے تھے, اب بھی شاید دیہاتوں میں, ہمارے یہاں تو پنجرے بنے ہوئے, بہرحال جس تختے پر لے جا رہے ہیں اس کو, اس میں اٹھ کر میت بیٹھ جاتا ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے, ہمیں نظر نہیں آئے گا وہ بیٹھا ہوا, اپنے طور پر بیٹھا ہوا, جیسے قبر میں جھڑک کر اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, لیکن ہمیں سویا ہوا نظر آئے گا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس کے عزیز 4 قدم لے کر چلتے ہیں تو وہ میت اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اپنے ساتھ جو آ رہے ہیں لے کر ان سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھے کہاں لیے چلے ہو, ہائے یہ کیا ہو رہا ہے, میں غفلت کی نیند سو رہا, اب میرا کیا ہوگا؟ جن کا میں نے قرضہ لیا تھا اب وہ قیامت کے دن مجھ سے اپنا حق وصول کریں گے, اور میری خون پسینے کی کمائی تو میرے بعد والے مل بانٹ کر اڑا ڈالیں گے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر وہ میت اپنے ساتھ آنے والوں کو نصیحت کرتی ہے کہ لوگوں جس طرح دنیا نے میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا تھا, میرے حال سے عبرت کرو, میں پچھتا رہا ہوں. خدا را تم غفلت مت کرنا ورنہ تمہیں بھی پچھتانا پڑے گا. میت لاکھ چلاتی رہے, ہمیں آواز نہیں آتی, یہ بھی مصلحت ہے. اگر آواز آئے تو ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, خالی بہادری چھاڑتے کہ یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے, اب ایک چوہیا آئے گی تو سب بھاگ کھڑے. ایسے ہی مطلب صحیح بات کر رہا ہوں, ہمارا حال یہ اب حال یہ مسلمان بہت ڈرپوک ترین قوم اب مسلمان اب ہو گئی ہے بدعملی کی وجہ سے, ورنہ مسلمان صرف خدا سے ڈرتا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور روزگار نے فرما دیا, اور مجھ ہی سے ڈرو. تو مسلمان اللہ ہی سے ڈرتا ہے, وہ ڈرتا تھا, اب تو آپ کو پتہ ہی اس پر میں وضاحت کے ساتھ بول چکا ہوں. تو ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کی, ہمارا کردار ایسا ہی. تو اب ہم لوگ بہت ڈرتے ہو گئے. تو اگر آپ کو کوئی میت تختے پر سے بول پڑے تو میت کو پھینک کر سارے سر پہ پیر رکھ کر فورما بھاگ جائیں, جتنے بہادر ہیں سب بھاگ جائیں. تو بہرحال یہ مسئلے ہیں, حکمت ہے کہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں آواز سنائی بھی دے تو شاید ہمیں یوں ہو کہ یعنی شبہ کان بج رہے ہیں. فاروق اعظم نے فرما دیا, بات ختم ہو جاتی. فاروق اعظم راوی اس حدیث کے, اور شرح الصدور میں یہ حدیث میں پڑھی. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے سامنے بے شمار جنازے روز اٹھتے ہیں, ہم کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں, کسی کا منہ باندھ رہے ہیں, کسی کے پیر باندھ رہے ہیں, پیٹ پر کچھ وزن بھی رکھ دیتے ہیں, چادر اڑا دیتے ہیں, غسل کفن میں شریک ہوتے ہیں. کروڑوں پتی کو دیکھتے ہیں کہ وہی کفن ملا جو فٹ پاتھ پر لاوارث کو دیا گیا تھا, اسی کفن میں لپیٹ کر کروڑوں کا بینک بیلنس پڑا رہا, کار گیریج میں پڑی رہی, کپڑے کھوپڑی سے ٹنگے رہے. یہ سب منظر دیکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ہم لیے جا رہے ہیں, بے دلی سے جا رہے ہیں, مربت میں جا رہے ہیں. ہاں کبھی سوچا ہوتا کہ جس طرح آج اس کو لیے جا رہے ہیں اب یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سارے ڈاکٹر سارے سائنسدان جمع ہو جائیں, اس کو اب واپس نہیں لا سکتے. حکومتوں کے تختے الٹ جائیں, انقلاب پر انقلاب آ جائیں, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کاش ہم بھی سوچتے کہ جس طرح اس کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے کل ہمیں بھی اسی طرح لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں دنیا بہت مختصر ہے, مختصر ترین ہے, اور وفا کا نام نشان اس میں نہیں. اس دنیا سے اس قدر دل لگا بیٹھے کہ 24 گھنٹے اس دنیا ہی کی فکر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا, آخرت کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے, اس کو غنا عطا فرماتا ہے, لاپرواہی.
دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے جو آخرت کی فکر، اور جو دنیا کی فکر میں رہتا ہے، ہم لوگ دنیا کی فکر والے، جو دنیا کی فکر میں رہتا ہے فقر و تنگدستی ڈیرا ڈالتی ہے، اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے فقر تنگدستی، پریشانیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی اور اس کو اتنا ہی ملتا جتنا لکھا ہو. تو دنیا سے جتنا دور بھاگے گی دنیا قریب آئی. کوئی آزما کر دیکھ لے، صحیح عرض کرو، دنیا پیچھے پیچھے آپ کے پھرے گی. شاہ کرمان کا شاہ بادشاہ ایک بار سیاحت کے لیے چلا شکار پر، جنگل میں ہرنی کے پیچھے دوڑا، ہرنی بھاگتے بھی گھوڑا ڈال دیا اس نے پیچھے، اس کے جتنے ساتھی تھے وہ سب پیچھے رہ گئے اور وہ ہرنی کے پیچھے پیچھے بہت دور نکل گیا. ہرنی جھاڑیوں میں گم ہو گئی. بادشاہ نے مڑ کے دیکھا تو اس کے بندے بھی گم ہو گئے. اب ادھر ادھر بیچارہ گھوڑا پھرا رہا، راستہ ملے کہ اچانک دیکھا کہ وہ شیروں کا ایک جھنڈ آ رہا ہے، ایک غول. یہ گھبرایا کہ اچانک حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی کہ شیروں کے اس جھنڈ میں ایک نوجوان ایک شیر پر سوار ہے. اب تو گگی بن گئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور شیر بھی جو تھے وہ لپک رہے ہیں اس کی طرف، بادشاہ کی طرف. اب تو وہ لڑک گیا پوری طرح کہ اس نوجوان نے شیروں کو اشارہ کر کے روک دیا. رک جاؤ شیر رک. اب بھاگ کو نہیں سکتا، اتنے شیروں کے سامنے بھاگنا ہے تو حماقت تھی کہ شیر کے آگے تو ویسے بھی یہ قاعدہ ہے کہ شیر اگر کسی کے سامنے آئے تو اس کی ٹانگوں سے جان نکل جائے، بھاگ نہیں. اور گدھے کے بارے میں تو مشہور ہے کہ شیر جب دہاڑتا ہے، جنگل میں کہیں شیر دہاڑے گا نا تو گدھا جو ہے وہ بوکھلا کر بھاگتا ہے اور شیر کی سمت بھاگتا ہے. انہیں آواز یہاں سے آ رہی ہوتی ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو بھاگنا اس سمت چاہیے، لیکن شیر سمجھے گا کہ آواز یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے آ رہی ہے، نہیں بھاگو، وہ شیر کے منہ میں جا پاتا ہے. تو بہرحال ہے کہ شیر جب اتنے سارے ہو تو آدمی بھاگ نہیں سکتا. تو وہ تو کام کیا، اس نوجوان نے قریب بلایا، کیا بات کر میں ایسی باتیں میں بھی خیر اس نوجوان کو بادشاہ نے اپنی بتا سنائی. اتنے میں ایک بڑھیا ظاہر ہوتی، کہیں سے آ جاتی بڑھیا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور اس میں کوئی لکوڈ تھا، کوئی مطلب مشروب تھا. بڑھیا نے وہ پیالہ جو تھا وہ نوجوان کی طرف بڑھا دیا. نوجوان نے وہ پیالہ لیا، اس میں کچھ پیا، پھر شاہ کرمان کی طرف بڑھا دیا، تم بھی پیو. تو شاہ کرمان نے بھی پیا. جب پیا تو بہت ہی لذیذ اور شیرین میٹھا. یہ حیران رہ گیا، ایسی میٹھی ایسا میٹھا مشروب کبھی شاہ کرمان نے پیا ہی نہیں. بڑا حیران کہ کیا ہے. تو شاہ کرمان کو اس نوجوان نے بتایا کہ یہ بڑھیا جو ہے نا یہ دنیا، اور جو کچھ تو نے پیا یہ دنیا کی لذتیں. اللہ تعالی نے اس دنیا سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کہہ دیا کہ جو تجھ سے دور بھاگے اس کی تو خدمت کر، اور جو تجھ سے محبت کرے تو اس سے خدمت لے. جو دور بھاگے اس کی خدمت کر اور جو تجھ سے محبت کرے اس سے تو خدمت لے. بات بڑی پیاری. اب دیکھیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ والے وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا والے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے تماشا دیکھتے رہتے ہیں. یہ مزارات میں جتنے اولیاء کرام جو اولیاء کرام زندگی میں بھی لوگ ان کے پیچھے پھرتے رہے اور آج انتقال کے بعد بھی لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس جاتے پیچھے پڑے کہ یہ دنیا سے بھاگتے رہے تو دنیا والے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ دباتے پاؤں دباتے نذرانے دیتے خدمتیں کرتے پھول چڑھاتے. تو یہ تو ہوا کہ جو دنیا اے دنیا جو تجھ سے بھاگے تو اس کی خدمت کر. تو واقعی دنیا اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے. اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے یہ دنیا واقعی اس کی خدمت لیتی ہے. دیکھیں دنیا کا مال جتنا بھی ہے وہ وبال ہے اور وہ خدمت لیتا ہے. سیٹھ صاحب تو دنیا دار مانے جاتے ہیں، بڑا مال جس کے وہ سیٹھ صاحب ہوتے ہیں. سیٹھ صاحب کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے جب بیچ سڑک پر اس کی مرسیڈیز اکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے تماشے دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے، آپ نے پتہ نہیں دیکھی، روڈوں پر آپ نے تو گھومتے. سیٹھ صاحب کی اس وقت حالت قابل دید ہوتی ہے کہ جب اس کی مرسیڈیز کا اکڑ کر بیچ سڑک پر کھڑی ہو جاتی ہے اور سیٹھ صاحب پسینہ پیشانی سے گراتے ہوئے آستین چڑھا کر وہ دھکا دے رہے. واہ
اے دنیا جو اس سے محبت کرے اس سے خدمت لے. تو سیٹھ صاحب دنیا سے محبت کرتے ہیں, بڑی بڑی چمکیلی کاریں سجائے ہوئے ہیں. تو آج یہ کار آج سیٹھ صاحب سے خود خدمت لے رہی ہے. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, سیٹھ صاحب پسینے پہنچتے ہوئے یہ دھکے مارے. سبحان, دنیا خدمت لے رہی, طبیعت خوش ہو جائے گی جب یہ مرحلہ آئے. تو جو بھی سامان ہے وہ خدمت لیتا ہے, اتنا ہی مال ہے خدمت لے گا. آپ کے کمرے زیادہ ہیں تو وہ سارے کمرے آپ سے خدمت لیں گے, 4 بجے تک آپ کو کرنی پڑے گی, جھاڑو دینے پڑیں گے. آپ کا فرنیچر زیادہ ہے, اس کی سجاوٹ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, خدمت کرنی پڑے گی, تو خلاف چڑھانا پڑے گا, اس کی گرد جھاڑنی پڑے گی. جتنا مال جتنا کاروبار آپ کا وسیع ہے سب کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی, حساب کتاب جوڑنا پڑے گا, خوب خدمت کرنی پڑے گی. خدمت کرتے رہو, خدمت کرتے رہو, خدمت کرتے رہو, مال بڑھاتے رہو. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ 10 کیجیے, مال بڑھتا جا رہا ہے, اس کا دام بڑھ گیا, اس کا دام بڑھ گیا, ارے وہ آئٹم اپنی آ رہی ہے, اس کا دام 2 ہو گیا, جلدی آ جائے, ارے ٹھیک ہے 8 گنا ہو جائے گا, جب دیکھتے ہیں. بہت تیزی ہے بازار میں, سیٹھ صاحب خوش ہوتے جا رہے ہیں, مال بڑھتا جا رہا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجیے, ارے یہ کیا ہو گیا, موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے. سیٹھ صاحب کا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے, زبان لٹک جاتا ہے, کیا یہ نہیں ہو رہا؟ اگر کوئی بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیے. تو میرے پیارے بھائی بھائیوں, اسی لیے میں کہوں گا کہ ہم رانگ نمبر ہو گیا ہمارا, خامہ کا اس بے وفا اور مردار دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. اس سے تھوڑا تو ہم رشتہ کاٹیں گے نا, یہ دنیا چھوڑے گی نہیں. دنیا ویسے ہی چاہیے نا, تو دنیا تو مل رہی ہے نا, ہم خدمت کر رہے ہیں, دنیا سے محبت کر رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں اور مل رہی ہے. مزہ تو یہ کہ ہم اس سے دور بھاگیں اور یہ خدمت کرنے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑے, پھر زیادہ مزہ ہے. کوئی کر کے سب دیکھے, ورنہ تو یہ دنیا بالکل میرے پیارے بھائیوں کہیں کا نہیں چھوڑے. جس نے اس سے دل لگایا, اس دنیا سے خوب دل لگایا, جس کی ساری فکر جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی فکر دنیا ہے, جب رات ہوتا ہے تو دنیا کی فکر, حساب کتاب جوڑتے جوڑتے اس کو اونگ آتی ہے. خواب میں بھی وہ دنیا کی فکر کرتا ہے. جیسے کسی نے مطلب میں نے پڑھا تھا ایسے ہی وہ خوش طبعی کے لیے عرض کرتا ہوں, جس کی فکر دنیا ہے. بیپاری صاحب ہے, کپڑے کے بیپاری ہیں, صبح سے شام تک وہ کپڑے پھاڑتے رہتے ہیں, لوگوں کی جیبیں کاٹتے رہتے ہیں. تو خواب میں بھی جو دیوانے ہوتے ہیں مدینہ 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 کرتے, خواب میں مدینہ کے جلوے دیکھتے. خیال محمد میں نیند آ گئی جب, قرار آ گیا بے قراری کو میری, یہ سب گنبد کے میں نے نظارے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. وہ جو مدینے کے دیوانے وہ جاگتے جاگتے بھی المدینہ چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ کا وظیفہ, مدینہ مدینہ یاد کرتے ہیں. اور سونے کے بعد بھی ان کو مدینے کی وادیاں اور مدینے کی گلیاں اور مدینے کے صحرا اور مدینے کا گنبد اور کبھی کبھی خود مدینے والے کے جلوے نظر آئے صلی اللہ تعالیٰ. اور جو بیچارہ جس کا ساری فکر, جس کی ساری سوچ دنیا کے لیے, وہ پورا دن وہ گھنٹے نہیں پڑا, اس کو مدینے کی یاد آتی ہے, نہ مکہ یاد آتا ہے, نہ آقا یاد آتے ہیں, نہ ان کا خدا یاد آتا ہے. تو ایسوں کے لیے مطلب میں نے پڑھا تھا ایک قصہ, ایسے ہی سمجھانے کے لیے. ہنسیے گا نہیں, میں منع کرتا رہتا ہوں کہ ہنسے نہیں, یہ خوش طبعی کے لیے ایسی باتیں بیان کرنے میں حرج نہیں کہ جس میں سبق. تو جو مطلب مدینہ مدینہ سوچتا ہے وہ خواب میں مدینہ دیکھے گا, اور جو دنیا 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 دن بھر تو خواب میں بھی دنیا دیکھے گا. تو ایسے ہی کسی دنیا دار کا واقعہ ہے کہ وہ دن بھر بیچارہ کاروبار سے تھکا ہرا لیٹا, اسی کمرے میں بیگم صاحبہ بھی لیٹی ہوئی کہ کوئی وہ جو بیپاری صاحب تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ کپڑے کی دکان دیں گے تو بہت بھیڑ رہتی ہے ان کی دکان پر. تو خواب میں نے دیکھا کہ بھائی بھیڑ ہے اور گاہک لگے ہوئے, اور اسی نے کہا کہ وہ فلاں کپڑا اتنے گز پھاڑ کر دے دو. تو وہ بیپاری صاحب نے کھانچا اور ناپ کر پھاڑا, تو جیسے ہی پھاڑا تو چر کر کے آواز گونجی. ایک دم سے ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی کہ یہ کیا ہوا. تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ محترم جو ہے شوہر نامدار, وہ اپنے 2 ٹکڑے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے. ہنسیے نہیں, دیکھے یہ سمجھانے کے کہ پورے دن اور رات دنیا کی فکر تھی. تو یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کروں. تو اسی طرح مطلب آپ کی فکر اگر دنیا ہوگی تو دنیا میں بھی ہلاکت, ندامت اور آخرت میں بھی نعوذ باللہ. حدیث شریف میں کہ آخرت میں ایک بوڑھی کھوسک, دانت لمبے لمبے لٹک رہے ہوں گے, آنکھیں
नीलगू खौफनाक झुरियां पड़ी हुई तो बड़ी यानी कि भयानक बुढ़िया आखिरत में दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि इसे जानते हो, ये कौन है? तो लोग एकदम घिन खा जाएंगे, तो खौफजदा होकर कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये कौन है, बड़ा डर लग रहा है, इसको हम नहीं जानते। तो कहा जाएगा तुम इसको नहीं जानते हो, ये तो वही तुम्हारी अजीज दुनिया है, इसके हुस्न पर तो दुनिया में तुम फरिश्ता थे, इसके हुसूल में तुम लड़ मरते थे, एक दूसरे को काट डालते थे, आज इसको पहचानने से तुम इनकार करते हो, ये तुम्हारी वही दुनिया। फिर अभी शरीफ ने कि उस दुनिया को जहन्नम में डालने का हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, उस बुढ़िया को, उस दुनिया को। तो वो दुनिया अब करेगी या अल्लाह, सिर्फ मुझे डालता है, जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते रहे तो मेरे मोहब्बत वालों को मेरे साथ ही थे, जो मुझसे मोहब्बत करते थे। तो हदीस शरीफ में कि अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जिसने इस दुनिया में मोहब्बत की थी उसको भी जहन्नम में झोंक दो। सोच लीजिए, जिसके दिल में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो हदीस शरीफ में आया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। जो सरकार से मोहब्बत करता है वो सरकार के साथ होगा, जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो दुनिया के साथ होगा, जो आतिश परस्तों से मोहब्बत करता है वो आतिश परस्तों के साथ होगा, और जो मदीने वाले से मोहब्बत करता है वो मदीने वाले के साथ होगा। तो मोहब्बत अगर हम कहते हैं दुनिया से मोहब्बत अगर हम नहीं करते तो हमारा क्या होगा? क्या बाल बच्चों की खिदमत ना करें, अपने घर बार को ना बताएं? तो भाइयों गलतफहमी आपको ना हो जाएगी। हलाल रोजी कमाना इसमें कोई मुदायका नहीं, बल्कि इसमें बड़ी फजीलत है। आप दुनिया में जितना हमें रहना है उतना बेशक हम रहें, हलाल तरीके से रोजी भी कमाएं, लेकिन हलाल हराम ना हो। आजकल तो आमतौर पर इसके हराम, कसबे हलाल बेशक कमाएं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हराम रोजी के बारे में कि हराम का 1 रुपया या 1 पैसा, हराम का 1 पैसा मैं छोड़ दूं, हराम का 1 पैसा छोड़ देना मेरे नजदीक 100 हज करने से अफजल है। हलाल की कमाई से 100 हज करने से अफजल है कि एक हराम का पैसा में जाने दूं। और यहाँ तो रिश्वतें और पता नहीं क्या, हलाल रोजी तो बड़ी मुश्किल है, जिसको देखो। फिर लोग कहते हैं हम मजबूर हैं, अब अपनी समझ में नहीं आती मजबूरी कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, जब तक उसने जिंदा रहना आपका मुकद्दर किया। मसलन मैंने ये सोचा कि मेरी उम्र अब तो 35 हो गई, मैंने सोचा कि 63, हमारे सरकार ने इस दुनिया को 63 साल के लिए अपनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने को 63 साल से भी कम रहना अच्छा है, अपनी ख्वाहिश। बिल्कुल चलिए मेरी दुआ कबूल हो गई कि मैं इस दुनिया में पौने 63 बरस रहूंगा या 62 बरस रहूंगा, तो अब मेरी उम्र बाकी रह गई 22 साल, 27 साल में रह गई, 35 तो गुजर गई, तो मेरी उम्र रह गई 27 साल। अब बिल्कुल मेरी दुआ कबूल हो गई तो मेरी उम्र इस वक्त 27 साल बाकी है। 27 बकरा ईद देखूंगा इंशाल्लाह, 27 रमजान ईद देखूंगा, 27 रमजान ईद देखूंगा, और पता नहीं सुबह भी देखूंगा नहीं देखूंगा, तो दिल को बहलाने की व्यवस्था करो। बिल्कुल 27 साल मेरी उम्र रह गई और दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने मेरी उम्र 62 साल लिख दी, मुकद्दर कर दी। अब बताइए 62 साल तक जिंदा रखना अल्लाह ताला के हाथ में ही है, अब वो जिंदा रखेगा अब उसको रिज़्क़ अल्लाह ताला हर हाल पहुंचाएगा ही। तो जितनी जिंदगी उसने दी है, जिसने अब तक बड़ा किया वो कल तक भी देता रहेगा। तो ये क्या, चोर चक्का भी पेट भर लेता है, भिखारी भी पेट भर लेता है, फाका कश भी आखिर अपनी जिंदगी गुजार लेता है। तो इस दुनिया में मेरे प्यारे भाइयों हलाल रोजी कमानी है, माँ बाप की खिदमत करनी है, औलाद की सही तरबियत सुन्नतों के मुताबिक अल्लाह करे तरबियत हम कर सकें तो ये करना है, और सुन्नतों के मुताबिक अगर हम सही मायने में जिंदगी गुजारें, जैसे हमारे सरकार वजह करार, हम बेकसों के गम गुसार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। अगर इन्हीं सुन्नतों के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं तो फिर दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना ये दुनिया की मोहब्बत कहलाएगी। हम तो दुनिया की बेजा मोहब्बत के खिलाफ हैं
کہ بیجا محبت نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اجتماع کی دعوت دو تو کہتے ہیں فرصت نہیں. صاحب چھٹی کب ملتی ہے؟ 6 بجے. تھک جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ کو کب ملتی ہے؟ صاحب میں کیا کروں، بس گزارا نہیں ہوتا تو اس لیے میں تو اوور ٹائم کرتا ہوں. انہیں 6 بجے چھٹی ملتی ہے، 6 گھنٹے مزید اوور ٹائم کرتا ہوں. تو کون ان کا بیل جو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، آخر اس کی منزل کوئی. اسی طرح دنیا والا پورا دن بھی ڈیوٹی دیتا ہے، رات کو اوور ٹائم کرتا ہے، سوتا ہے نہیں سوتا ہے، ڈیوٹی پر ہی سو جاتا ہے. کھانے کی بھی اس کو بیچارے کو مہلت نہیں، وہ کام بھی اس کا جاری ہے، وہ کھا بھی رہا ہے، دونوں والے کھائے، ہیلو جی ہاں ٹھیک ہے صاحب ابھی بلاتا ہوں، فرنگ کر کے رکھا، پھر کھانا شروع کر دیا. ہاں صاحب ابھی ٹھہرو میں نام بتاتا ہوں کو، نہیں صاحب مجھے جلدی ہے، اچھا ٹھیک ہے لو یہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے رات کو رکھتا. یہی ہوتا ہے نا. تو میرے پیارے بھائیو اس زندگی میں مزہ بھی نہیں اور کچھ حاصل نہیں. تو ایسی دنیا جس نے ہمیں اتنا گھیر رکھا ہے، اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ نماز کی فرصت میں صاحب نماز کے لیے چلیے، صاحب گھاس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے ہم یار جماعت کبھی ملتی ہے، کبھی ایسے ہی پڑھ لیتے. اثر کی نماز میں نظر نہیں آتے صاحب، وہ گراہک زیادہ ہوتے ہیں تو اثر مغرب نکل جاتی ہے، اللہ معاف کرے عشاء میں ساتھ پڑھ لیں. مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کو تو پورا کرنا ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم دنیا کی ڈیوٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ڈیوٹی سے کیوں ہم جی چرائیں؟ کام کے وقت کام، نماز کے وقت نماز. تو ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہیں. سرکار سے محبت ہے، سرکار کی محبت والی زندگی ہے تو کامیاب ہے. اب بات یہ ہے کہ صاحب ہماری دنیا سے محبت نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کو سرکار سے محبت ہے. اور چہرہ آتش پرستوں کی محبت کا اعلان کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو دنیا سے محبت نہیں. بھئی آپ کو دنیا سے محبت نہیں تو چہرہ کس لیے آپ نے بگاڑ رکھا ہے؟ سرکار سے محبت ہے تو سرکار نے تو ہمیشہ چہرے کو سجائے رکھا، اور تم نے آتش پرستوں جیسا چہرہ کیوں بنائے؟ داڑھی بڑھاؤ، مجھے بند کرو، آتش پرستوں کی آگ پوجنے والوں کی مخالفت کرو، میرے دشمنوں جیسا چہرہ مت بناؤ. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو سرکار سے بڑی محبت ہے، اور پھر چہرہ سرکار کے دشمنوں جیسا. اللہ توبہ. ناراض تو ہم سے سیکھ رہے ہیں تو کھری کھری باتیں، کیونکہ ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے مرض ہوتا ہے تو کڑوی بہت لگتی ہے، پینی پڑتی، کیا کریں مرض ہے. تو اسی لیے عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، اچھی اچھی باتیں ہمیں بہت کڑوی لگتی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ گناہوں کے مریض ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. جس دن داڑھی آ جائے گی نا آپ کی، جس کی نہیں ہے ابھی تو غصہ آ رہا ہوگا، لیکن جس دن آ جائے گی تو پھر یہی باتیں سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے رکھا تو اللہ کرے میرا وہ بھی دوست رکھ لے گا یہ سن کر. تو پھر وہ مجھے ہوا دے گا کہ ذرا اور بولتے رہتے لوگ مجھے کہ آپ ذرا داڑھی کے لیے بتانا، پرچی بھیجتے ہیں ذرا داڑھی کا بتانا، تو رکھ لیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بتاؤ. اور جب تک نہیں رکھتے وہ بگڑتے رہتے ہیں. تو جب تک مرض تھا نہیں رکھی تو دوائی کڑوی لگتی رہی، اور جب دوائی پی کر مرض دور ہو گیا تو اب یہی باتیں شہد سے میٹھی لگتی. تو یہ مطلب اصول ہے. تو اس میں آپ ناراض نہ ہوا. اور یہاں آتا ہے کوئی ناراض ہونے کے لیے آتا بھی نہیں، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے. ہم مل جل کر اپنی اور ایک دوسرے کی اصلاح کو کر رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اسی طرح لباس، نظام تعلیم، شرٹ ان کر کے آپ کو کالج جانا پڑے گا. لڑکیاں اور لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں نا، کو ایجوکیشن ہے نا، مخلوط تعلیم. یہ کون سا اسلام ہے، کون سی اسلامی تعلیم؟ جوان لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھ، پھر یہ پہلے سے شادی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا، اللہ معاف کرے ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے. یہ سب کچھ ہو. انگلش لباس ضروری ہے. بڑی بڑی فرموں میں داڑھی رکھنے پر پابندی نہیں رکھنے، آپ معیار ہونا چاہیے. اسلامی لباس نہیں پہننے، معیار ہونا چاہیے. شرٹ ان کر کے آؤ ذرا پریس کر کے، روز شیو کیا کرو، یہ تم نے کیا شیو بڑھا دیا. تو یہ ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ. تو پھر سرکار سے محبت کا دعویٰ کیسے سمجھ میں آئے؟ تو پیارے بھائیوں اگر واقعی دنیا کو طلاق دینی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سرکار کی محبت سے آج ہی رشتہ پکا کر لیا جائے انشاءاللہ، اور طے کر لیا جائے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا حرام روزی کو میں 3 طلاق دے دوں گا. جتنا جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ جتنے بھی فیشن میرے گلے پڑے ہیں سب کو میں رخصت کر دوں گا، اور سرکار کی سنتوں کا آئینہ دار ہو جاؤں گا. کل تک اگر لندن اور امریکہ کے خواب تھے تو یہ سب چھوڑ کر اس شہر کا مصداق ہو جاؤں گا. کوئی لندن میں جائے گا، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. تو آپ سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قصداً
بدکاریاں بے باکیاں آہنا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں آہنا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ صاحب قصیدہ ذکر فرماتے ہیں وراودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شممی، کہ بلند و بالا پہاڑوں نے جو سونے کے پہاڑ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بلند حوصلے اور استغنا سے انہیں ذلیل دیکھا۔ اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کو ذکر کیا گیا ہے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے ہوشیار رہو، دنیا لعنتی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالیٰ کے قریب کر دے اور عالم اور طالب علم کے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر وہ بڑی مصیبت کہ جو انسانوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ہمارے آقا ایسے حبیب ہیں کہ یہ اس بڑی مصیبت تنگی کے وقت شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامۂ اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول۔ دیکھیے سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ شریف آج مدینہ منورہ میں رات 9:30 بجے اور پاکستان میں رات 11:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر